الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں تراویح 23ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر بقیہ سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورۃ الزمر کے 3 رکوع شامل ہیں۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قومیں آئیں جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا اور رسولوں کو جھٹلایا؟ تو پھر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا؟ اور ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کتنی ہی تخلیقی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ بے جان زمین اور زمین کی نباتات، نوع انسانی اور جملہ اقسام کے جوڑے، رات و دن کی آمد و رفت، چاند کی منازل، نظام شمسی اور اس کائنات میں نظم و حکمت، کیا اس بات کی صریح ثبوت نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات اس ایک خدا کی تخلیق کی ہوئی ہے اور ایک ہی فرما روا کی سلطنت ہے؟ توحید کے دلائل کے بعد عالم آخرت کا عبرتناک انجام نقشہ کھینچا گیا ہے اور کفار کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور نیک لوگوں کو جنت کے عیش و آرام کی خوشخبری دی گئی ہے، اور فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر 5 رکوع اور 182 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور زمانہ نزول جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت توحید دینے پر تمسخر اور استہزاء کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس پر کفار مکہ کو نہایت پرزور طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے اور آخر مہینے صاف صاف خبردار کیا گیا ہے کہ عنقریب یہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس کا تم آج مذاق اڑا رہے ہو اور یہی اسلامی تحریک جس کا تم آج مذاق اڑا رہے ہو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر غالب آ جائے گی۔ سورت کے پہلے رکوع میں توحید کے آخری غلبہ کا بیان ہے۔ دوسرے رکوع میں موحدین اور مشرکین کے انجام کا ذکر اور مقابلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے وفادار بندوں کو نوازا ہے اور چٹلانے والوں کو کس طرح اللہ رب العالمین نے سزا دی ہے۔ اس سلسلہ میں پچھلی تاریخ کی مثالیں دی ہیں اور باقی رکوعات میں پہلے رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا بھی اس طرح مقابلہ کیا گیا تھا جس طرح یہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جو تاریخی قصے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں یعنی کہ تاریخی قصے جو بیان کیے گئے ہیں وہ باقی سبھی سبق آموز ہیں، لیکن جو زیادہ سبق آموز قصہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ اور ان کی حیات طیبہ کا وہ ایک اہم واقعہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے متعلق ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی کا وقت آ جائے، کوئی چیز قربان کرنے کا وقت آ جائے، تو پھر ایک مومن کو کس طرح اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، پھر اس کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ سورت کی آخری آیات میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آغاز کار مومنین صادقین کو مصائب درپیش ہیں، ان سے گھبرائیں نہیں، آخر کار غلبہ انہی کو نصیب ہوگا۔ چند ہی سال بعد کے واقعات نے بتایا کہ یہ محض خالی تسلی نہ تھی بلکہ ایک ہونے والا واقعہ تھا جس کی پیشگی خبر دے کر ان کے دل مضبوط کیے گئے تھے۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ اس میں 5 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ اس کی شان نزول کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی جاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب بیمار ہوئے، ان کی عادت کے لیے قریش مکہ حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے۔
ابو جہل اور دیگر سرداروں نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو جھٹلاتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو طالب کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے حضرت ابو طالب نے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام سے کہ اے بھتیجے، اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فقط ایک کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں، صرف ایک کلمہ جس کے طفیل سارے عرب کو ان کا مطیع کر دیا جائے گا اور تمام عجم ان کے بعد گزار بن جائیں گے۔ وہ صرف ایک کلمہ ہے، اگر یہ پڑھ لیں گے تو عرب و عجم ان کے تابع ہو جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے اگر صرف ایک کلمہ ہے تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں، مگر وہ کلمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر قریش یک زبان ہو کر بولے، کیا اس نے کئی معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی انوکھی بات ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مشرکین مکہ تکبر اور ضد میں مبتلا تھے، انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا اور باتیں بناتے ہوئے یک بارگی حضور علیہ السلام سے اٹھ کر چلے گئے، اور ارشاد ہوا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر انہی کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، کیا منکرین نہیں سمجھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی نافرمان قوموں کو تباہ کر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ناروا باتیں جو منکر بناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر صبر کیجئے۔ پھر پے در پے پیغمبروں کا ذکر کر کے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ زیادہ تفصیل سے بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ خدا کا قانون عدل بے لاگ ہے، بے جا بات خواہ کوئی بھی کرے، اللہ اس پر گرفت کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہی لوگ پسندیدہ ہے جو لغزش پر اصرار نہ کریں، بلکہ غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بلکہ اس پر متنبہ ہوتے ہیں اور تائب ہو جاتے ہیں۔ اس زمن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے فرمایا گیا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے بہترین قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت بیماری اور ان کے صبر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح اور کئی پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو ہم نے قیامت تک مہلت دی ہے، وہ بہکائے گا ضرور، مگر اللہ کے خالص بندے اس شیطان کے فریب میں نہ آئیں گے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 39ویں سورت ہے، جو کہ 8 رکوع اور 75 آیات پر مشتمل ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں زیادہ تر کفار قریش کو مخاطب کیا گیا ہے، اگرچہ کہیں کہیں اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ اس صورت میں حضور علیہ السلام کی دعوت کا اصل مقصد بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعوت کا نصب العین اور مقصد کیا ہے کہ انسان خالصتاً اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کرے اور اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیوں کو شریک نہ کرے۔ توحید کی حقانیت اور اسے ماننے کے عمدہ نتائج بار بار مختلف انداز سے پیش کیے گئے، اور شرک کی غلطی اور اس کے برے نتائج کو واضح کیا گیا ہے۔ قرآن نصیحت اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے، اور اس میں ایسے مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ جن میں ذرا سی بھی کجی نہیں ہے، تاکہ گمراہ لوگ راست پر آ جائیں اور برے انجام سے بچ جائیں۔ یعنی کہ قرآن مجید اللہ کے بندوں کو برائی سے دور کرنے اور اچھائی کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے، دوزخ سے دور کرنے اور جنت کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کے ذریعے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے دوزخ سے دور ہونے والا اور جنت کے قریب ہونے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔